کھٹمنڈو کے اس بازار میں اس کی آمد کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 3 سال پہلے بھی وہ یہاں ہائی کمیشن میں معمول کے فرائض انجام دے چکا تھا۔ یہ الگ بات کے ساتھ ماہ قیام کے بعد اچانک ہی اس کا تبادلہ مڈل ایسٹ میں ہو گیا تھا اور اسے اگلی منزل کی طرف رختے سفر باندھنا پڑا۔ اب 3 سال بعد ایک مرتبہ پھر وہ نیپال کے پاکستان ہائی کمیشن میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس مرتبہ روانگی پر نعمان کو بطور خاص بریفنگ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اب حالات وہ نہیں جو 3 سال پہلے تھے، کیونکہ گزشتہ 3 سالوں میں حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا تھا کہ بہت کچھ الٹ پلٹ کر رہ گیا تھا۔ گردشی حالات نے جیسے بھارتی ایجنسیوں کے لیے خود بخود سے راہ ہموار کر دی تھی۔ اس سے پہلے تو انہیں نیپال میں کوئی بھی آپریشن کرنے سے پہلے شاید اخلاقی طور پر ہی متعلقہ حکومت کو آگاہ کرنے کی زحمت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب معاملہ اس سے آگے نکل گیا تھا۔ کھٹمنڈو سے انڈین ایئر لائن کا جہاز اغوا ہونے کے بعد سے گویا بھارتی حکومت کو ایک ایسا بہانہ ہاتھ لگ گیا تھا جس کو وہ جب وہ جیسے چاہیں اپنے حق میں استعمال کرتے تھے۔ اب انہیں نیپال میں داخلے کے لیے معمول کی اجازت بھی درکار نہیں تھی۔ بھارتی ایجنسیاں جب چاہتے بین الاقوامی سرحدوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے دندناتے ہوئی نیپال میں گھس جاتے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے میں حائل کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں لائے بغیر کامیابی سے اپنا آپریشن مکمل کر لیتی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، کرنل حامد نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی یار اٹھا کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اب یہ لوگ بہت اونچا اڑنے لگے ہیں۔ شومی قسمت یا پھر اس خطے میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں نے ان کے حوصلے بہت بڑھا دیے ہیں۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں نعمان کہ بھارتی سرحد کے ساتھ واقع بیشتر کمزور اور چھوٹے ممالک نے ذہنی طور پر بھارت کو سپر پاور کا درجہ دے رکھا ہے، منی سپر پاور، اور وہ اپنی اس بھرتی کو اپنے حق میں ہر طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کھٹمنڈو میں وہ اتنی ہی آزادی سے اپنے کام کرتے ہیں جتنی آزادی سے دہلی میں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ قریباً ٹھنڈی کافی کا گھونٹ بھرا۔ میرے لیے یہ بہرحال پرانی خبر ہے سر۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا براہ راست کوئی ٹکراؤ نہ ہو، لیکن ایسا ناگزیر ہوا تو میرے لیے شاید لگے بندے اصولوں کی پابندی ممکن نہ رہے۔ نعمان نے حسب عادت کرنل حامد کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، بٹ میں پھر بھی یہی چاہوں گا کہ تمہاری وجہ سے وزارت خارجہ کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کرنل حامد نے اپنی دانست میں فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ میری کوشش ہوگی سر کہ کوئی پردہ نہ ہو۔ نعمان نے کرنل کا موڈ خراب کرنا مناسب نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ کرنل حامد نے خلافِ عادت مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بریفنگ روم سے باہر آ کر نعمان نے لمبا سانس لیا۔ اس کے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہی ہوتا تھا جب اسے نصیحت آموز قسم کی بریفنگ کا سامنا ہوتا۔ وہ دشمن سے دشمن کی زبان میں بال کرنے کا قائل تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ شاید اس کے سینئر اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسے وقتاً فوقتاً ایک آڈول اس نوعیت کی بریفنگ کی دے دیا کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس طرح شاید نعمان کو کول ڈاؤن رکھا جا سکتا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ نعمان کوئی سر پھرا ہو۔ دوران تربیت اس کا شمار اپنے گروپ کے پہلے 3 لڑکوں میں ہوتا تھا۔ اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں ہم وزن تھیں۔ کیا مجال جو کبھی اس نے اپنے کسی انسٹرکٹر کی خود سے متعلق تیار کردہ بیلنس رپورٹ بغیر نہ دی ہو۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس میں اس کی کامیابیاں مثالی تھیں۔ تمام سفارتی عمل سے خاطر رکھتے ہوئے اس نے حیرت انگیز حد تک شاندار نتائج حاصل کیے تھے اور راہ کو پاکستان میں ناکوچا چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی انہی صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد اس کا انتخاب ایکسٹرنل کے لیے کیا گیا تھا۔ پہلی پوسٹنگ ہی اسے دہلی میں ملی تھی۔ اپنے قیام بھارت کے 1.5 سال میں اس نے ثابت کر دکھایا تھا کہ اس کا کوئی بھی عمل جذباتی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی تربیت کے مطابق ہاتھوں سے انتہائی کم اور ذہن سے بہت سارا کام لینے کا قائل ہے۔ دہلی میں اس کا قیام اس کی زندگی کا پہلا لیکن ناقابل فراموش تجربہ تھا، جس نے اسے شدت سے اس بار کا قائل کر دیا کہ جس دشمن سے اس کا سامنا ہے وہ سفارتی آداب سے قطعی ناملد اور بغیر کسی ہچکچاہٹ سے محض اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے غیر سفارتی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکت کرنے کا عادی ہے۔ خصوصاً آخری دنوں میں ہونے والے حادثے نے تو اسے یقین دلا دیا تھا کہ دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اس نروپا اب تک نہیں بھولی تھی۔ خود کو آرٹ کے ٹیچر بتانے والی نروپا نے اپنی پہلے ہی ملاقات میں ایسے نٹباؤ دکھائے تھے جس سے کسی بھی نوجوان کا دیر ہو جانا کسی اچھبنے کی بات نہیں تھی، لیکن نروپا اور اس کے ڈیسک انچارج آشیش کمار دونوں ہی دھوکا کھا گئے۔ آشیش کمار راہ کے مقامی ایڈٹ کا انچارج اور ایجنسی کے نزدیک سرمایہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے جب اپنے پیش رو سورج بان سے چارج لیا تو بان نے بطور خاص نماز کی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی دانست میں اسے ٹپ دی تھی۔ اس بٹیرے کو پھانس لو، ساری زندگی کی روٹیاں ہیں۔ بان نے مسکراتے ہوئے بڑے مکاری سے اپنی بائیں آنکھ دبا کر اپنی بات میں شدت پیدا کرتے ہوئے کہا، نو پرابلم۔ آشیش کمار نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے فائل ایک طرف رکھ دی۔ اس محض ایک تائرانہ سی نظر میں نعمان کی تصویر
اور راہ میں اس کے متعلق موجود تفصیلات پر ڈالی تھیں۔ اسے اتنا ایزی نہ لینا، پان قدرے سیریس ہو کر بولا۔ ارے چھوڑو یار، تم لوگوں نے تو انہیں کچھ زیادہ ہی سر پر نہیں چڑھا رکھا۔ اشیش نے بے نیازی دکھائی۔ دیکھو اشیش، میں جانتا ہوں تمہارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، کمپنی والے تمہیں بہت مانتے ہیں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے دل کا تجربہ بہرحال میرا تم سے زیادہ ہے۔ بان کو اشیش کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ ہم مرتبہ تھے، لیکن وہ بہرحال اشیش سے 5 سال سینئر تھا۔ اگر اشیش کے باپ کی طرح اس کے باپو بھی بیوروکریسی میں کوئی سیکٹری لیول کی توپ نہیں تھے تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ شاید یہی بڑا فرق تھا دونوں کے درمیان۔ مسٹر سورج پان صرف تجربہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کام کاج میں۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی اپنے سر پر مارتے ہوئے طنزیہ انداز اپنایا۔ سورج پان سمجھ گیا تھا کہ اب یہ سیکٹری کا بیٹا اس سے بدتمیزی پر اترا ہے اور وہ اپنے غریب خاندانی پس منظر کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اشیش کی بار کا جواب دینے کے بجائے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کی طرف الوداعی ملاقات کا ہاتھ بڑھایا۔ وش یو آل دی بیسٹ، سورج پان نے کہا اور اپنا رخ موڑ کر چل دیا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے اس کے کانوں سے اشیش کی زہریلی آواز ٹکرائی تھی۔ مسٹر بان، میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور جلد ہی آپ سے مبارکباد وصول کرنے آؤں گا۔ سورج بان نے منہ میں بربراتے ہوئے ایک گالی دے کر اپنی دانست میں اپنا حساب برابر کر دیا تھا، لیکن اس کو ایک عجیب سی بے قلو ہمیشہ لگی رہی۔ نروپا رائے نے 3 ماہ پہلے ہی اپنی تربیت مکمل کی تھی اور اب وہ جونیئر آفیسر کی حیثیت سے اشیش کی ماتحتی میں آئی تھی۔ اگلے ہی روز اشیش نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ نروپا کے لیے یہ طلبی حیران کن تھی، کیونکہ ڈائریکٹر کا اسے براہ راست بلانا خلاف پروٹوکول تھا، لیکن اب کچھ فہمی اس کو حوصلہ بھی دلا رہی تھی کہ اپنے گروپ میں کم از کم اس سے زیادہ حسین اور سمارٹ لڑکی اور کوئی نہیں۔ حسن اسے ماں کی طرف سے ملا تھا اور سمارٹنس کا راز اس کی کلاسیکل ڈانس میں جنون کی حد تک دلچسپی تھی۔ بلا شبہ وہ بہترین ڈانسر تھی۔ خلیج اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر اس نے اتنے ایوارڈ حاصل کیے تھے کہ اس کے گھر کا شاید ہی کوئی کمرہ خالی دکھائی دیتا تھا۔ راہ میں اس کی آمد گو کیا آتی تھی، لیکن نروپا نے اسے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ اس نے پولیس سروسز کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تحریری، ذہنی اور زبانی امتحانات کے کئی مراحل طے کرنے کے بعد جب اسے بتایا گیا کہ اس کی خدمات خفیہ پولیس سروسز کے لیے مناسب سمجھی گئی ہیں تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جاسوسی ناول اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہے تھے اور ہالی ووڈ کی شاید ہی کوئی جاسوسی اور مار ڈر والی ایسی فلم ہوگی جو اس نے نہ دیکھی ہو۔ درجنوں فارم پر کرنے اور تفتیش و تحقیق کے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر ایک دن اسے راہ کی اکیڈمی جوائن کرنے کے احکامات مل گئے۔ اپنے 1.5 سالہ تربیت میں اس نے خود کو بہترین ثابت کیا تھا۔ جاسوسی اور انٹیلیجنس دونوں میدانوں میں اس نے اپنے انسٹرکٹر کو متعدد سرپرائز بھی دیے تھے۔ ٹریننگ کے خاتمے پر اسے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے منتخب کیا گیا اور بطور خاص اس شعبے میں بھیجا گیا جو بھارت کے دشمن ملک پاکستان کو ڈیل کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے معمول کی خدمات بھی انجام دی تھیں۔ پاکستان کے سفارتکاروں کی نگرانی اور تعاقب تک ہی محدود تھی، لیکن اس نے خلاف توقع رزلٹ دیے تھے۔ اشیش کمار نے نروپا رائے کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا تھا۔ ساری رات وہ اپنے ڈیٹ کی لڑکیوں کی فائل کا مطالعہ کرتا رہا تھا اور رات کے آخری مراحل میں اس نے نروپا رائے کو حاصل مواد میں بہترین پایا تھا۔ یہ بار وہ جانتا تھا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتکار نعمان کا انتخاب کسی خاص وجہ کے بجائے محض اس مفروضے پر کیا گیا تھا کہ وہ ابھی نیا تھا اور راہ اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر نئے لوگوں پر طبع آزمائی کو ہمیشہ زیادہ مناسب سمجھا کرتی تھی۔